نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ خطبہ جمعہ میں تذکرہ معراج میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں عذاب پانے والے افراد کے جو حال احوال بیان فرمائے، ان میں نے تذکرہ کیا تھا سود خوروں کا، کہ آپ نے فرمایا بطونہم کالبیوت، ان کے پیٹ یوں ہیں جیسے بڑا مکان، کمرہ اور رہنے کی جگہ ہو۔ آج میں اسی روایت کا اگلا حصہ مختصر ذکر کروں گا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے تانبے کے ناخن ہیں اور اپنے چہروں کو نوچنے میں لگے ہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا کچا گوشت ہے جسے کھانے میں لگے ہیں۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے یہ سوال کیا، کون لوگ ہیں یہ؟ کس کام میں لگے ہیں یہ؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے جواب یہ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں
جو لوگوں پر عیب لگایا کرتے تھے، چغلیاں کیا کرتے تھے اور غیبت کیا کرتے تھے۔ میں مضمون کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات واضح کروں۔ اس وقت اس جہنم میں بندہ تھا کوئی نہیں، کیونکہ عدل کا دن قائم ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، تب جنت میں جانے والے جائیں گے، تب جہنم میں جانے والے جائیں گے۔ اس وقت صرف نبی پاک علیہ السلام کو یہ مشاہدہ کروایا گیا۔ عیب لگانا، غیبتیں کرنا، لوگوں کی مسخری اڑانا، آئیے ذرا قرآن کریم کی نظر میں دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ۔ قرآن کریم نے 3 لفظ بولے، ویل، نمبر 2 ہمزہ، نمبر 3 لومزہ۔ ویل کا کیا معنی ہے؟ امام خازن رحمت اللہ علیہ نے تفسیر میں نقل فرمایا ہے کہ یہ جو ویل ہے یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ کئی نام ہیں جہنم کے، ان ناموں میں ایک نام ہے ویل۔ اور یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ بڑی سخت ترین وادی ہے، حتیٰ کہ بقیہ جہنم کئی بار اس وادی سے دن میں پناہ مانگتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ بقیہ جہنم جب ویل وادی سے پناہ مانگیں تو کتنی شدید اور سخت ترین یہ وادی ہوگی۔ اب اگلا لفظ ہے ہمزۃ اللمزہ۔ مفسرین کرام نے ایک ہی معنی بیان فرمایا ہے، بعض مفسرین نے، اور بعض مفسرین نے الگ الگ معنی بیان فرمائے۔ ہمزہ وہ بندہ جو کسی پر عیب لگائے، لومزہ لگاتا نہیں ہے لیکن کسی کے عیب کو بیان کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں اور اندازہ کریں کہ یہ ہمارے معاشرے کی ان کوتاہیوں میں ایک کوتاہی ہے۔ عرب کا معاشرہ بھی ان کوتاہیوں کا شکار تھا، آج کا معاشرہ بھی ان کوتاہیوں کا شکار ہے۔ عبادت گزارو، دنیا دارو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ و جاہل ہو، ہر بندہ اس خطا کاری اور غلطی میں مبتلا ہے۔ آپ ذرا پہلا معنی سمجھے، ہمزہ کیا ہے؟ کسی بندے کے اوپر عیب لگانا، اپنی طرف سے بات گھڑ کے، یہ بندہ بڑا کمینہ ہے، عیب لگ گیا، یہ بندہ اس کا نسب اچھا نہیں ہے، یہ حرامی مزاج ہے، عیب لگ گیا۔ اس آدمی کا خاندان درست نہیں ہے، عیب لگ گیا۔ اس بندے کی ماں ایسی ویسی ہے، عیب لگ گیا۔ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا ویل،
اے لوگو اگر تم نے کسی پر عیب جوئی کی، عیب لگایا، گھر کے کسی کو عیب زدہ کیا، میں اللہ بتا رہا ہوں جہنم کی وادی میں اللہ پاک نے تیار رکھی ہے، اور وہ جہنم تذکرہ کروں گا کیا ہے؟ لومزہ دوسرا طبقہ بندوں کے عیب چن چن کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ میرے بھائی، اگر تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ میرا یہ دوست ہے، اس میں یہ خطا ہے، اس میں یہ کوتاہی ہے، اس میں یہ عیب ہے، کوشش کیا کر چھپا لے۔ اللہ پاک کا وصف ہے کہ اللہ ستار ہے، بندے کے عیب اور گناہوں کو چھپا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل جب محشر کا دن قائم ہونا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے چل کے آخری انسان تک کائنات کا ایک ایک فرد کل محشر میں جمع ہونا ہے۔ حساب و کتاب کے لیے لین بنی ہے، ترتیب ہے، ایک گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ہر کسی کا نامہ اعمال دفتر کھل رہا ہے، ہر بندہ اپنے گناہوں کو اور اپنی نیکیوں کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی بندہ تو وہ ہے کہ الہ اہلی مسرورا، نامہ اعمال لے کے دوستوں یاروں کو دکھا رہا ہے، دیکھو یار میں تر گیا۔ اور کوئی بندہ ہے وہ بڑا پشیمان ہے، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، اے لوگوں دیکھو میرا ستیہ ناس ہو گیا، میرے پلے کچھ نہیں رہ گیا۔ کوئی بڑی خطا ہے، چھوٹی خطا ہے، اللہ پاک نے ہر شے گن گن کے بیان کر دی ہے۔ وہاں پر ایسے ایک بندہ آنا ہے، ایسے حساب و کتاب چل رہا ہے، یہ گناہ تیرا ہے جی مولا کیا میں نے، یہ بھی تیرا ہے، یہ بھی تیرا ہے، یہ بھی تیرا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچانک بندے کی نظر اوپر اٹھی ہے، ایک صاحبان ہے، چھتری ہے، تمبو ہے، وہ لگا ہوا ہے، ساری خلقت و دنیا سے بندہ اوجل ہو کے پروردگار کو حساب و کتاب دے رہا ہے۔ بندہ کہے گا یا خدایا میرے سے پہلے یہ کسی کے لیے چھتری نہیں لگی، اب میری باری آئی ہے تو یہ آٹومیٹک چھتری لگ گئی ہے، کیا وجہ ہے کہ مجھے تو نے ساری دنیا سے چھپا لیا ہے، ساری دنیا کی نظروں سے میں اوجل ہو کے تنے تنہا ترازو پہ اپنا حساب کتاب دے رہا ہوں۔ نبی مکرم علیہ السلام نے جملہ بیان فرمایا، آپ بھی ذرا بیدار ہو جائیں، سنیں، تربیت ہے، اپنی عادتیں بدلیں، اخلاق بدلیں، مزاج بدلیں، نظام بدلیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت اللہ نے فرمانا ہے میرا بندہ محلے داری میں، گلی کوچے میں، دوستوں میں، یاروں میں، رشتہ داروں میں، برادری کنبے قبیلے میں، جب تمہیں کسی یار رشتہ دار کا کوئی عیب پتہ چل جاتا تو دنیا میں میرے بندے کے عیب چھپا لیا کرتا تھا، آج میں اللہ پاک نے اپنی رحمت کی چھتری لگا کے تیرے گناہوں کو ساری کائنات سے چھپا لیا ہے۔ اتنی بڑی کوتاہی ہے ہو مازا کسی کے بارے میں عیب گھڑتے جانا، فلاں یوں ہے، فلاں ایسا ہے، حالانکہ میرے عزیز اپنی زبان جو ہے سب نبی علیہ السلام نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لے کر آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ
میرا ایک سوال ہے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جی میں چاہتا ہوں کہ بتائیں مجھے نجات کا راستہ کیا ہے؟ تو جو ہے آپ کی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ خازن نے بھی لکھا ہے، مظہری نے اور دیگر مفسرین نے یہ روایت درج کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نجات کا راستہ پوچھنا ہے، میں اللہ کا نبی تمہیں بتا رہا ہوں کہ دنیا میں تو اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے، آخرت میں جنت کے راستے تمہیں کھلے مل جائیں گے۔ اگر بندے کی زبان کنٹرول میں نہیں، عیب بنائی جا رہا ہے، لوگوں کے گلے گزاری میں صبح اٹھنے سے چل کے رات سونے تک لوگوں کی عیب جوئی ہے، لوگوں کی گلے گزاری میں لگا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ویل، ایسے بندے کے لیے میں اللہ نے جہنم کی وادی ویل رکھی ہے۔ اور لومازہ کیا ہے؟ کسی کے نام الٹے بلانا۔ لومازہ کیا ہے؟ کسی کی مسخریاں اڑانا۔ لومازہ کیا ہے؟ کسی بندے کے متعلق آنکھوں سے، ہاتھوں سے، چہرے سے اشارے کرنا، کسی بندے کو ایذا دینا، دکھ دینا، مجلس میں بیٹھ کے اشارے کنائے کر کے کسی بندے کو پریشان کرنا۔ اللہ نے فرمایا عیب گھڑا بھی نہ کرو، کسی کے عیب بیان بھی نہ کیا کرو۔ یہ بیماری پیدا کب ہوتی ہے؟ بندہ عیب جوئی میں جاتا کب ہے؟ بندہ کسے کی کمیاں کوتاہیاں گنتا کب ہے؟ اللہ کا قرآن اس کی وجہ بیان کر رہا ہے۔ فرمایا الذی جمع مالا وعددا، اس بندے میں یہ کوتاہی تب آئی ہے جب اس نے مال جمع کرنا شروع کیا ہے۔ اس نے جمع کیا ہے، جمع کرتے کرتے اتنا ہو گیا کہ گنتا ہے، پھر گنتا ہے، پھر گنتا ہے، یعنی اسے آرام ہی نہیں ہے۔ سونے لگا ہے بستر پہ، اچانک آنکھ کھلی ہے، اٹھا ہے، مال گننے لگ گیا ہے۔ یعنی عدد کا مطلب ہے کنجوس مزاج کا ہے، اپنے مال کو اپنے اوپر بھی نہیں لگاتا، اپنا مال اپنے عزیز و اقارب پر بھی نہیں لگاتا، اپنا مال اپنے آل و عیال پر بھی نہیں لگاتا۔ بعض آدمی ہے اللہ نے نعمت مال سے نواز رکھا ہے، اولاد ہے وہ سیدھا کپڑوں میں ہے، رہن سہن ہے وہ سیدھا ہے، اپنی حالت زار ہے، ایسے لگتا ہے کہ گاؤں پورے کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے اس کو دے دی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مزاج کے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے فرمایا تھا اگر کوئی بندہ کما کے اپنی بیوی کو لقمہ کھلا دے، میں اللہ کا نبی ضمانت دیتا ہوں اپنی بیوی پہ خرچ کرے گا، اللہ اسے بھی صدقے کا اجر دے دیں گے۔ مال کو جمع کر رہا ہے، مال برا نہیں ہے، مال برا نہیں ہے۔ میں آپ کو قرآن کے 2 حوالے عرض کرنے لگا ہوں۔ پہلا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، قرآن میں مال کو خیر بولا گیا ہے۔ کیا؟ آپ بھی بڑے مہربان ہیں، سارے ادھر بیٹھ گئے۔ قرآن نے مال کو کیا بولا ہے؟ خیر۔ دوسرا مقام عرض کرنے لگاؤں، قرآن نے جمعے کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض،
جب نماز جمعہ مکمل ہو جائے اس وقت پھیلو زمین میں پروردگار عالم کا فضل تلاش کرو۔ قرآن نے مال کو فضل بولا ہے، کیا؟ بولو بولو کیا؟ آپ کہیں گے قرآن نے مال کو خیر بولا ہے، فضل بولا ہے۔ ایک مالدار کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بندہ اپنے گھر کا خاندان کا شامل ہے، حضرت مستہ نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا خرچ حضرت صدیق اکبر عطا کیا کرتے تھے، اب خرچہ بند کر دیا ہے۔ اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے، آپ قرآن کہتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، مال فضل ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو قرآن نے صاحب فضل قرار دیا ہے۔ مال منع نہیں، کمانا منع نہیں، لیکن مال کا مصرف عمدہ ہونا چاہیے، خرچ عمدہ ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں جمع کر رہا ہے، گنتی میں لگا ہوا ہے، طبیعت بگڑ گئی ہے، مزاج بگڑ گیا ہے، لوگوں کی عیب جوئی کرنے لگ گیا ہے، طعنہ زنی کرنے لگ گیا ہے، غیبتیں کرنے لگ گیا ہے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ یہ جو مال ہے اس نے ہمیشہ رہنا ہے، میں نے بھی ہمیشہ رہنا ہے۔ اسے آخرت میں جواب دہی کا فکر کوئی نہیں ہے، آخرت میں حساب و کتاب کا فکر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے نا کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اے لوگوں میں اللہ پاک نے یہ جو حطمہ جہنم ہے، حطمہ کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو پیس کر رکھ دے بندے کو، جیسے چکی ہے، دانا ڈالا ہے پیس کے نکال دیتی ہے، اسی طرح جہنم ہے، بندہ ڈالا جائے گا پیس کے رگڑا نکال کے بندے کا کام تمام کر دے گی۔ لیکن اس کے باوجود وہاں پہ موت کوئی نہیں، اس کے باوجود وہاں پہ زندگی کوئی نہیں۔ اللہ کے قرآن نے تاکید کی ہے اے میرا بندہ اپنی زبان کنٹرول میں رکھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات میں نے دیکھا ہے تانبے کے ناخنوں سے اپنا آپ نوچ رہے ہیں، گوشت ہے وہ کھیڑ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ہے کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے جواب دیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے عیب بیان کرتے تھے، لوگوں کے اوپر طعنہ زنی کیا کرتے تھے، لوگوں کی غیبتیں بیان کیا کرتے تھے۔ آخری جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بعد اب ذرا قرآن کریم دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بندہ جس نے کسی اپنے بھائی کی غیبت کی ہے، گلہ گزاری کی ہے، وہ اپنے آپ کو معمولی گناہگار نہ سمجھے، بلکہ وہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ اب آپ صبح سے شام تک اپنی محفلیں مجلسیں جائزہ لیں۔ میں نے کہا نا کہ ہومزہ عیب لگانے والا، فلاں حرامی ہے جی، فلاں بدکار ہے جی، فلاں کی ماں ایسی ہے جی، فلاں کا خاندان ایسا ہے، قرآن نے اسے ہومزہ کہا۔ جناب میں کئی بار عرض کر چکا ہوں طبیعت اور مزاج کو بدلنے کی کوشش کریں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔